الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے قطع رحمی کے نقصانات۔ قطع رحمی کرنا اللہ کی لعنت کا معجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم یعنی رشتہ داری نے کھڑے ہو کر کہا یہ قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے اپنی رحمت سے کاٹ دو جو تجھے کاٹے۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا بس یہ بات طے ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اللہ رب العالمین کا فرمان پڑھ لو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ رحم رحمان سے نکلا ہے جو کہ عزت والا اور بزرگی والا ہے، لہذا جو آدمی اسے کاٹتا ہے یعنی قطع رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغاوت اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کے خلاف رحم کی فریاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم رحمان سے مشرق ہے اور عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے اے رب مجھے قطع کیا گیا، اے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اے رب مجھ پر ظلم کیا گیا، اے رب اے رب۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں جو تجھے ملائیں اور اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے۔ یاد رکھیں قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب لوگوں کے اعمال ہر شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں تو خطا رحمی کرنے والے شخص کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ خطا رحمی کرنا اللہ کو ناپسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ یعنی قبیلے کے ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا گناہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا گناہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا۔ معزز سامعات، قطع رحمی کے ان نقصانات کے پیش نظر ہم سب کو اسے پرہیز کرنا چاہیے اور حتی الامکان اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے اور اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اے رب العزت، ساری کائنات کے شہنشاہ، ہم تیرے گناہگار بندیاں، خطا کار بندیاں ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، تیرے ناشکرے ہیں، لیکن مولا تیری توحید کی گواہی دینے والے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے معبود، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی خاص رحمت ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے رحمان، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے بنا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔